السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ پڑھوں گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمائے گا کہ حضور علیہ السلام راضی ہو جائیں گے۔ صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے فرمایا، آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگاران امت بخش دیے جائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام اسی میں راضی ہیں کہ میری ساری کی ساری گناہگار امت بخش دی جائے۔ تو آیات و احادیث سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے محبوب کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق گناہگار امتیوں کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس امت میں ہم بھی گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے محبوب کے وسیلہ سے بخش دے، ہمارے بھی سب کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بلند رتبہ ہے جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں کرتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنی عطا عام کرتا ہے، خزائن العرفان۔ تو اس قرآن پاک کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی شفاعت سے ہم سب گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی بلکہ تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف